بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ایک بہن نے یہ شکایت کی ہے اپنے بھائی کی جو ریٹائر ہو کے پاکستان میں واپس آ گئے. وہ کہتی ہیں کہ ان کے 4 گھر ہیں جو کرائے پہ دیے ہوئے ہیں اور ان کی زمین بھی ہے جو ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے. یہ گھر انہوں نے خود کمائے تھے، زمین ان کو ان کے ابا سے وراثت میں ملی تھی. اب انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ جا کے نہیں رہتے. وہ کہتے وہاں میرا دل نہیں لگتا. اچھا، اس کو اگر اب دل لگنے کو ذرا تھوڑا ڈیپ ڈیفائن کیا جائے، وہ وہاں جا کے بھیگتے نہیں ہیں، چونکہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ ان کو بھگوتے نہیں ہیں. باہر رہنے والے جتنے لوگ جب لمبے ماہوں سال گزار کے واپس آتے ہیں تو 3 چیزیں ہیں جو ان کی سرشت بن چکی ہوتی ہے. ایک آزادی، ایک طرح کی خود مختاری ہوتی ہے. انہیں سونے، جاگنے، کھانے پینے، بیمار ہونے، ٹھیک ہونے بہت زیادہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا. تو زندگی ایک خاص ڈگر پہ چلتی چلتی ان کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے. دوسرا، بے نیازی. انہیں بہت سی چیزوں پہ فرق نہیں پڑتا. ایون آپ کے ساتھ والا کو پرابلم میں ہے، آپ کے جس محلے میں رہتے ہیں وہاں کو پرابلم میں ہے، تو بہت کم لوگ ہیں جو آگے بڑھ کے عیادت کو جائیں گے یا کوئی ایک ایسا تعلق جس میں ایک محبت کا تعلق یا کیئر کا تعلق. تو بے نیازی ہولے ہولے انہیں رشتوں کے محبت، درد، قربت کی لذت اسے ہی بے نیاز کر دیتی ہے. جو تیسری چیز بڑی انہوں نے انجوائے کی ہوتی ہے وہ پیسے کی خود مختاری ہے. یعنی خود کمایا، بچا لیا، کھا لیا، کچھ کر لیا، تو بیشتر وقت ان کا اس میں گزرتا ہے کہ اس کو بڑھانا کیسے. تو وہ کہیں انویسٹ کر رہے ہوں گے، کہیں کو گھر بنا رہے ہوں گے، کہیں کو زمین لے رہے ہوں گے. اب آپ سوچئے کہ یہ کام 60 سے پہلے والے کرنے کے ہیں. جب آپ ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد آپ گھر بنانا شروع کرو گے، اس کے بعد آپ زمینیں خریدنا شروع کرو گے، اس کے بعد آپ وہ کام کرو گے جو بھری جوانی میں کرنے کے ہوتے ہیں. نہ ہمت رہتی ہے، نہ طاقت ہوتی ہے، کوئی اپریشیٹ بھی نہیں کرے گا. یعنی یہ بات خاص طور پہ یاد رکھیے گا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں رہتے. پھر کبھی بھائی کے پاس جا کے رہو گے، کبھی بہن کے پاس جا کے رہو گے. ان کو وہاں رہنے کے لیے آپ کو پھر پیسے لگانے پڑیں گے، ان کے کام کرنے پڑیں گے. وہاں آپ وہ محبت ڈھونڈو گے بیٹوں سے، بیٹیوں سے، تو وہ تو نہیں دے پائیں گے. ممکن ہے ترس کھا کے دیں. یہ اتنے سارے لوگوں کا مسئلہ ہے. ابھی انہوں نے اپنے بھائی کا مسئلہ، نام انہوں نے منع کیا، نام میں آپ کو پھر نہیں بتا رہا، شہر بھی نہیں بتا رہا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ بھائی صاحب جتنا عرصہ وہاں اپنے بیوی بچوں کے پاس جا کے رہنے میں ان کا من لگے گا، وہ مہینوں نہیں ہو سکتے، وہ ہفتوں ہی ہوں گے. جائیں گے، چکر لگائیں گے اور بیمار آ کے بھی آپ کے پاس ہی پڑیں گے. تو ایسے میں 2-3 چیزیں جو آپ انہیں اپنے بھائی کو محبت سے سکھانا، تو میں نہیں کہوں گا، ایک طرح کی یاد دہانی ہوتی، سافٹ ریمائنڈر. کیا وہ اس عمر میں ریٹائرمنٹ کے بعد جب خالص بڑھاپے کی آپ دہلیز پار کر کے اندر جا چکے ہیں، تو کیا وہ زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسجد میں وہاں جا کے قرآن پاک کی تلاوت یا مسجد کے کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں؟ کیا وہ ریگولر واک کرتے ہیں اور واک میں تسبیح کرتے ہیں؟ اچھا، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ان کا دل کا کچھ حصہ اطمینان سے بھرے گا. دوسرا، پھر آپ کے بچوں پہ وہ تھوڑا انہیں کمپنی دینے کا. اگر وہ قائل ہو جائیں تو اتنے پیسے قبر میں تو جانے نہیں ہیں، یہی بعد میں لوگوں نے تقسیم بھی ہونے، کھا جانے. تو انہیں، میں ایسے کئی خوش بختوں کو جانتا ہوں جو ہر مہینے پہلے ہفتے میں حرم پاک میں ہوتے ہیں. تو اس طرح کا سلسلہ بنا سکتے ہیں. کچھ ملک انہوں نے نہیں دیکھے ہوں گے، وہاں جائیں، کہیں بیوی کو لے جائیں، کہیں بچے کو لے جائیں. اگر ان کے پاس پیسہ ہے، اب ظاہر آپ نے کہا کئی دکانوں کے کرائے آتے ہیں، مکان کا، زمین کا ٹھیکہ آتا ہے. تو ایسے میں نے تجربے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنے
ہر سال کسی ایک بندے کو چیریٹی کے طور پہ عمرے پہ بھیجتے ہیں، کسی کا بیٹی کی شادی میں ہیلپ آؤٹ کر دیا. اچھا جب آپ یہ جو گیپ ہوتا ہے محبت کا، جب آپ صرف اللہ کی محبت میں یہ کرتے ہیں تو وہاں بھی دل میں اطمینان آتا ہے. یعنی وہ جو ایک خالی پن ہوتا ہے، یہ خالی پن انسانی زندگی کا بہت بڑا آج کے زمانے کا ریالٹی بھی ہے، حقیقت بھی ہے، چیلنج بھی ہے. اس خالی پن کو دور کرنے کے لیے یہ پیسے سے دور نہیں ہوتا، بٹن دبانے سے دور نہیں ہوتا، یہ محبت انویسٹ کرنے سے اور اپنے دل کو اپنے رب سے جوڑنے سے ہوتا ہے. محبت انویسٹ کرنے میں آپ لفظوں سے بھی کرتے ہیں، پر اس عمر میں دولت اہم فیکٹر ہو جاتا ہے. اگر ان کے بیٹے بیٹیاں بیاہے ہوئے ہیں تو انہیں کیا ایک سرکل بنا لیں، مہینے میں کچھ دن اپنی ایک بیٹی کے پاس چلے گئے، جب جائیں گے تو تحفے لے کے جائیں گے، کچھ دن وہاں رہیں، خدمت کروائیں، پھر دوسرے کی طرف چلے جائیں. اسی طور پہ کبھی کبھی ایسے لوگ اور اچھا کام کر سکتے ہیں کہ جو اپنی قریبی فیملی ہے ان کو بلائیں، اچھا سا کھانا وانا کھلائیں، پھر گاڑی کرائے پہ لیں، بڑی والی ذرا 20-25 لوگوں کو اس میں بھریں. تو ترتیب سے یعنی ایک سال اپنے جو قریبی شہر ہے وہاں وہ چلے جائیں، سیر سپاٹا کریں، اگلی دفعہ تھوڑا اور دور چلے جائیں. یعنی یہ اس میں ہوسٹ آپ ہوں گے، ان پہ خرچ کریں. یہ پیسے جو بعد میں بٹنے ہیں تو کسی نے آپ کو نام نہیں دینا، شکر گزار بھی نہیں ہونا. یعنی یہ جو گھر آپ 3-4 جتنے مرضی کرتے رہیں، بعض لوگوں کو میں نے 90 کی سال کی عمر میں بھی پلاٹوں اور گھروں کے لالچ میں کہیں یا ان کی محبت میں مبتلا دیکھا ہے. اللہ معاف کرے. یعنی آخری عمر میں اف یو کین افورڈ تو آپ کو بہت اچھی گاڑی لینی چاہیے، ڈرائیور رکھیں، اس کے ساتھ کہیں آنا جانا ہو وہ کریں. یہ بعد میں کس کام آئیں گے، کسی نے گنتی میں بھی نہیں رکھنا. سو عقل مندی وہی ہوتی ہے جو آپ اپنی زندگی میں آپ نے خود مختاری دیکھی، آپ نے بے نیازی دیکھی، آپ نے آزادی دیکھی، آپ تھوڑا سا اپنے دل کو وہ جو زندگی کی خوبصورتی اور سہولت ہے اس طرف بھی لے کے جائیے. آخری عمر میں کاموں میں یا یہ جو سخت قسم کام ہے، کوئی گھر بنانے بیٹھ جائیں، کچھ یہ کرنے لگ جائیں، کوئی وہ کرنے نہ، آپ کھیتی باڑی کروانا چاہیے. یعنی جو آپ کے پاس زندگی ہے باقی بچی ہوئی، اس کی کوالٹی آف لائف آپ اس پہ فوکس کرو تو میرا خیال ہے چیزیں کافی بہتر ہو جائیں گی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. اگر زندگی کی خوبصورتی صرف چہروں پہ اور رنگوں پہ ہوتی، ہم اور آپ تو مارے جاتے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں نے سیکھا اپنے رویے بہتر کرنا، اپنے آپ کو نئی چیزیں سکھانا، نئے علوم سکھانا، اپنی کمزوریوں کو دور کرنا، اپنے جو ہنر ہیں اس کو لے کے آنا. اس معاملے میں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر. ان عید کی چھٹیوں میں ہمارے 15 کورسز ہیں آپ کے لیے. 2 کورسز کیجئے، 1 کورس فری. یہ کورسز غصے کو دبانے کے بارے میں، رویے کو بہتر کرنے کے بارے میں، پری میرج اور پوسٹ میرج اور ایٹیٹیوڈ کے بارے میں اور اپنے آپ کو جاننے کے بارے میں. صرف رابطہ کیجئے 0300 946 8746 0332 746 8746. آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی. اور 2 کورسز کریں، 1 کورس ہماری طرف سے عیدی کے طور پہ فری.